بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فرائض وضو کے بعد سنن وضو کا آغاز گزشتہ کلاس میں ہم نے کیا تھا. سنت سے متعلق گفتگو، سنت موقدہ، غیر موقدہ، سنت خدا، سنت زوائد، اور پھر وضو اور غسل میں واجب نہ ہونا اور اس کی وجہ، اگر ہوتے تو واجب پہلے ہوتے، سنت بعد میں ہوتی. پھر لفظ سنن ذکر کرنا جمع کو سنت مفرد ذکر نہ کیا، اس لیے کہ ہر سنت وضو کی ایک مستقل ہے، اپنی دلیل اور اپنا حکم رکھتی ہے. اور پھر سنت کا حکم بیان کیا. سنت کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کا حکم بیان کیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو اجر دیا جائے گا اور اس کے تارک کو ملامت کیا جائے گا. اب حکم کے ساتھ تعریف جو کی جاتی ہے یہ فقہا کے ہاں رائج ہے، جبکہ مناطقہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، ان کے ہاں حکم سے تعریف نہیں کی جاتی. بہرحال فقہا اس کے ساتھ تعریف کرتے ہیں. تو فرمایا وَكَثِيرًا مَا يُعَرِّفُونَ بِهِ، کہ اکثر فقہا حکم کے ساتھ تعریف کرتے ہیں. لِأَنَّهُ مَحَطُّ مَوَاقِعِ أَنظَارِهِمْ، کیونکہ حکم ہی فقہا کے انظار یعنی غور و فکر کے وقوع کی جگہ ہے. لہذا حکم میں فقہا غور و فکر کرتے ہیں کسی حکم شرعی میں، لہذا حکم کے ساتھ تعریف کرتے ہیں. لِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ مَحَلُّ وُقُوعِ أَنظَارِهِمْ، اے انَّهُ المقصود للفقہا، فقہا کا مقصود چونکہ اشیاء کا حکم ہوتا ہے، اس لیے فقہا نے یہاں پر سنت کی تعریف حکم سے کی کہ سنت کا حکم یہ ہے کہ جس کے کرنے پر اجر دیا جائے اور جس کے ترک پر ملامت کیا جائے. اب یہاں حاشیہ جو ہے وہ عابد سندھی، انہوں نے جو ہے اس میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ فقہا جو ہے وہ حکم سے تعریف کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ الفقہاء ان الفقیہ لما کان ہمہ معرفۃ الاحکام عرف الشیء احیانا بحکمہ، کہ فقی چونکہ ان کا مقصود اور کوشش جو ہوتی ہے وہ احکام کی معرفت حاصل کرنا ہوتی ہے، اس لیے وہ شے کی تعریف کبھی حکم سے کرتے ہیں، بخلاف مناطقہ کے کہ وہ حکم سے تعریف کو منع کرتے ہیں، اس لیے کہ حکم شے پر اس کے تصور سے جو ہے وہ فرع ہوتا ہے، لہٰذا شے سے پہلے اس کا حکم ممکن نہیں ہوتا. تو لہٰذا مناطقہ کے نزدیک حکم سے تعریف ممنوع ہے، جبکہ فقہا چونکہ معرفت احکام میں مشغول ہوتے ہیں لہذا وہ تعریف شے کی حکم سے کرتے ہیں. وَعَرَّفَهَا، عرفہ الشمنی، امام شمنی نے جو تعریف کی ہے اس کو یہاں سے بیان کریں گے سنت کی. تو
قاموس میں ہے کہ سیرت طبیعت کو بھی سنت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے حکم اور امر اور نہی کو بھی سنت کہتے ہیں، جیسے الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر پہلوں کا طریقہ آ جائے، یعنی پہلوں کے حکم، احکامات، امر و نہی آ جائے، یعنی معاینۃ العذاب، یعنی اللہ کا حکم یعنی عذاب آ جائے، اس کا وہ معائنہ۔ تو اس اعتبار سے یہ طریقے اور سیرت سے یہ عام ہے۔ پھر چاہے وہ سیرت اچھی ہو یا بری ہو، دونوں پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہ و اجر ما من عمل بها الی یوم القیامہ، کہ جس نے کوئی اچھا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا، ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس نئے اچھے رستے کی ایجاد کا اجر بھی ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا قیامت تک اس کا بھی اجر اسے ملے گا۔ اور ومن سن سنتاً سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، اور اسی طرح جس نے کوئی برا راستہ ایجاد کیا تو اس برے راستے کا ایجاد کرنے کا بھی گناہ، اور جو بھی اس پر چلے گا ان کا بھی گناہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مسلم نے اس کو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس کی تعریف میں سنت کی تعریف میں مختلف عبارات ہیں۔ عنایہ میں ہے کہ وہ طریقہ جو جس میں دین پر چلا جاتا ہے، تو یہ تو فرض و واجب اور مستحب پر بھی آ رہا ہے، لیکن آگے اس کے ساتھ کیا لگائیں گے کہ وہ طریقہ جو جس پر دین میں چلا جائے وہ نہ فرض ہو نہ واجب۔ اور بعض نے تعریف میں موقدہ کی بھی قید لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو شرط مواظبت لگانے کے لیے تاکہ موقد بھی آ جائے، کیونکہ ویسے سنت ہوگا تو اس میں سنت زوائد اور مستحب بھی شامل ہوں گے۔ اب امام شمنی نے جو تعریف کی ہے کہ عرف الشمنی بما ثبت من قولہ صلی اللہ تعالی وسلم او بفعلہ ینبغی زیادت او تقریرہ والتقریر داخل فی الفعل وغیرہ۔ تو امام شمنی نے تعریف یہ کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قول سے یا فعل سے ثابت ہو، جبکہ وہ نہ واجب ہو اور نہ مستحب ہو، تو واجب عام ہے، یہ فرض کو بھی شامل ہے، اور واجب اصطلاحی کو بھی شامل ہے، تو وہ سنت ہے۔ یہ سنت کی تعریف امام شمنی نے کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، یا فعل ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، جبکہ وہ قول اور فعل نہ فرائض و واجبات سے ہوں اور نہ مستحبات سے ہوں۔ تو اب یہ جو تعریف ہے کہتے ہیں لیکنہ تعریف لمطلقہا، کہ یہ جو تعریف امام شمنی نے کی ہے یہ مطلق سنت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ والشرط فی المؤکدات المواظبۃ مع الترک، اور مؤکدہ سنت مؤکدہ میں مواظبت مع الترک کی شرط لگانا اگرچہ حکمن ہو یہ ضروری ہے، لیکن شأن الشروط اللہ تذکر فی التعریف، لیکن شرائط جو ہوتی ہیں وہ تعریف میں ذکر نہیں کی جاتی، چونکہ شرائط شے سے خارج ہوتی ہیں اور تعریف شے کی ماہیت کی ہوتی ہے، لہٰذا ماہیت شے میں شرائط کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ تعریف جو ہے وہ امام شمنی نے کی ہے۔ اب اس پر محشی کہتے ہیں کہ نہ وہ یعنی سنت اس کو کہیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا ہو، جو ارشاد فرمایا ہو یا کوئی کام کیا ہو، اور تقریر کا بھی اضافہ کر دیتے تو بہتر ہے، البتہ تقریر فعل میں داخل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں نہ فرمانا جو آپ کے سامنے ہوا، تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی کف والکف فعل من افعال النفس، یعنی رکنا یہ بھی افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، جبکہ وہ واجب اور مستحب نہ ہو، تو واجب عام ہے، فرض کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ تعریف مطلق سنت کی ہے، سنت چاہے وہ موقدہ ہو یا مستحبہ ہو، یعنی غیر موقدہ ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ سید احمد طحطاوی نے فرمایا کہ
آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ لفظ سنت کا اطلاق کبھی قیاس، اجماع اور کتاب کے مقابل جو ہوتا ہے اس پر کیا جاتا ہے، یعنی ادلہ اربع چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، اور کبھی اس کا اطلاق فرائض، فرض، واجب، مستحب اور نفل کے مقابل پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ کتب فروع میں۔ اب یہاں پر دو قسمیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں کر لی تھی، سنت ہدا اور سنت زوائد، اس بارے میں ہم نے گفتگو جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ اب امام شمنی کے تعریف پر جو ہے کچھ اعتراضات کریں گے، اس میں گفتگو کریں گے آج۔ کہہ رہے ہیں کہ وَالشَّرْطُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ مُوَاظَبَتُهُ مَعَ تَرْكٍ، اور سنت میں مؤکدہ کی شرط لگانا، یعنی سنت مؤکدہ میں شرط لگانا مواظبت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت کی ہو، ہمیشگی کی ہو، ترک کے ساتھ، یعنی کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو، یعنی سنت مؤکدہ کی تعریف میں مواظبت کی شرط، لیکن یہ مواظبت علی وجہ العبادت ہو، جیسا کہ ایذاء الاصلاح میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ بعض افعال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت علی سبیل العادت بھی فرمائی ہے، تو علی سبیل العادت جو ہوگی وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوگی، علی سبیل العبادت جو ہوگی وہ عبادت ہوگی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علی سبیل العادت حلق نہ کرانا، نسک یعنی قربانی وغیرہ کے علاوہ، یعنی حج و عمرے کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حلق راس نہیں کرایا، تو اس پر مواظبت فرمائی، لیکن یہ عادتاً ہے، یہ عبادت نہیں ہے، تو حلق نہ کرانا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عادتاً اس پر ترک حلق پر آپ نے مواظبت فرمائی ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے سنت کی مطلق ہے، اس میں یہ شامل ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کو۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ وَالشَّرْطُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ الْمُوَاظَبَةُ مَعَ تَرْكٍ وَلَوْ حُكْمًا، سنت مؤکدہ میں ترک کے ساتھ مواظبت کی شرط ہے، اگرچہ ترک حکمن ہو، یعنی حکمن اس کو ترک کیا ہو۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کعدم الانکار علی من لم یفعل، حکمن یہ ہے کہ جیسے کسی نے وہ کام نہیں کیا تو اس پر انکار نہیں فرمایا، تو یہ حکمن جو ہے وہ ترک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار ترک کو حقیقتاً اتارا جاتا ہے اور کبھی اس کو حکمن۔ اب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ اس میں داخل ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے بغیر ترک کیے، تو یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو اور اس کا ترک نہ کیا ہو تو وہ واجب ہو، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے اعتکاف نہیں کیا اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، تو یہ گویا کہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ حقیقتاً ترک کے قائم مقام ہو گیا، ذالک یکون منزلا منزلۃ ترک حقیقتاً، یعنی حکماً ترک جو ہے وہ حقیقتاً ترک کے قائم مقام ہو گیا۔ اور مراد مواظبت سے ولو حکماً جو فرمایا، یہ اس لیے فرمایا تاکہ تراویح بھی سنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ سنت خلفاء ہے، سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، اس پر ہمیشگی نہیں فرمائی، تو البتہ خلفاء راشدین نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، لہذا وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ جو اعتکاف والی مثال ہے اس پر شیخ رحمتی نے اس کا انکار کیا،
اور فرمایا کہ یہ مثال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، وَتَارِكُ الْمَشْرُوعِ کفایتاً فرداً کان او سنتاً لا ينکر والی، اور جو کفایہ مشروع عمل ہو، یعنی وہ امر مشروع جو کفایہ ہو، یا چاہے فرض کفایہ ہو یا سنت کفایہ ہو، اس پر انکار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بعض کے کرنے سے بعض دیگر لوگوں سے وہ ساکت ہو گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری تھا کہ واظب علیہ الخلفاء بعدہ، یہ بھی لفظ لاتے تاکہ اس میں تراویح بھی داخل ہو جاتی، چونکہ تراویح پر خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی ہے۔ تو شیخ احمد یعنی تحتاوی، سید احمد تحتاوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مواظبت عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً حضور سے پائی گئی ہو یا حکماً پائی گئی ہو خلفاء راشدین سے، تاکہ تراویح بھی اس میں داخل ہو جائے، یعنی مواظبت مطلقاً فرمائی، اور یہ عام ہے چاہے وہ حقیقتاً ہو حضور کی طرف سے مواظبت پائی گئی ہو یا پھر خلفاء راشدین کی طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھائی، اور وہ کہ یہ تھا کہ وہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ نماز فرض نہ قرار دی جائے۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں کہ تعریف میں شرائط ذکر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، چونکہ شرائط جو ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں شے سے، اور تعریف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لبیان الماہیت، وہ کسی شے کی ماہیت و حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تعریف میں، جبکہ شرائط جو ہوتی ہیں وہ اس سے خارج ہوتی ہیں۔ جبکہ شیخ رحمتی نے اس پر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے، فقہا جو ہوتے ہیں وہ قصد کرتے ہیں احکام کو بیان کرنے کا، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعریف میں شرائط بھی ذکر کریں۔ تو اس لیے شارح نے یہاں پر کہا کہ جو ہے وہ شرائط ہونی چاہیے تھیں، لیکن تعریف میں شرائط کو ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے مناطقہ کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ اب اس تعریف امام شمنی پر اعتراض ہے، اورد علیہ فی البحر المباحہ، صاحب بحر الرائق نے امام شمنی کی تعریف پر یہ اعتراض وارد کیا کہ اس تعریف میں تو پھر جو ہے وہ مباح بھی داخل ہو جائے گا، چونکہ مباح جو ہے وہ عمل ہے کہ جس کو جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بنیاد پر بناء علی ما هو المنصور من ان الاصل فی الاشیاء التوقف، کہ اشیاء میں اصل کیا ہے، بعض فقہا کے نزدیک توقف ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا یہاں تک کہ کوئی شرعی حکم نہ آ جائے۔ تو اب اس بنیاد پر کہ جب بعض فقہا کے نزدیک اشیاء میں توقف ہے، جب تک شرعی حکم بیان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کو جائز اور ناجائز نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے بعد جب ایک عمل مباح ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قول یا فعل سے اس کا مباح ہونا ثابت ہوا، تو لہٰذا ما ثبت بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام او بفعلہ، اس میں مباح بھی داخل ہو گیا، چونکہ جب توقف تھا تو مباح کا کرنا بھی جائز نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں بھی توقف کیا گیا تھا، انتظار کیا گیا تھا، تو لازماً نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قول سے یا فعل سے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا، اور اس میں جو توقف تھا اس کو ختم کیا، اور اس امر کو مباح اور جائز قرار دیا۔ لہذا امام ابن نجیم نے بحر میں امام شمنی پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو سنت کی تعریف کی ہے اس پر مباح بھی صادق آئے گا، لہٰذا یہ جو تعریف ہے سنت کی یہ دخول غیر یعنی مباح سے معنی نہیں ہے، اور تعریف جو ہوتی ہے وہ جامع معنی ہوتی ہے، لہذا یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کہ علی ما هو المنصور، کہ جو معید و منصور ہے اس بات سے کہ ان الاصل فی الاشیاء التوقف، کہ اشیاء میں بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ اصل جو ہے وہ توقف ہے۔ تو اس طرح یہ اعتراض جو ہے وہ امام شمونی پر یہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر امام
شامی جو ہے علامہ شامی، یہ مواظبت اور اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں سنت کے بارے میں، کہ مواظبت جو ہوتی ہے اگر بلا ترک ہو تو وہ مفید وجوب ہے، یعنی ہمیشہ کسی کام کو کیا اور ترک نہیں کیا تو وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. قال فی الہدایہ ظاہر الہدایہ یخالف، لیکن باہر نے کہا کہ ظاہری عبارت جو ہدایہ کی ہے وہ اس کے مخالف ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى سُنِّيَّةِ الْمَزْمَزَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، صاحب ہدایہ نے جو مزمزہ اور استنشاق کی سنیت پر استدلال کیا تو اس بارے میں فرمایا کہ لِأَنَّهُ علیہ السلام فَعَلَهَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہمیشگی فرمائی ہے. تو جب ہمیشگی فرمائی ہے تو ترک نہیں کیا تو پھر تو اسے واجب ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ سنت ہے. تو صاحب ہدایہ نے اس قول کی کہ مواظبت بغیر ترک کے ہو تو وہ مفید وجوب ہے، اس کا رد کیا ہے گویا صاحب ہدایہ نے. ثم قال فی البحر، پھر بحر و رائق نے فرمایا کہ والذی ظہر للعبد الضعیف، وہ بات جو اس عبد ضعیف یعنی ابن نجیم صاحب بحر کے لیے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ سنت وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، لیکن ان کانت لا مع الترک فہی دلیل سنت المؤکدہ. فرماتے ہیں کہ لیکن اگر ترک کے ساتھ نہ ہو تو یہ سنت مؤکدہ کی دلیل ہے، اور اگر ترک ہو کبھی کبھار تو یہ سنت غیر مؤکدہ کی دلیل ہے. اور اگر اس ہمیشگی کے ساتھ انکار بھی ملا ہوا ہو کہ جو نہیں کرے گا اس کے نہ کرنے پر انکار کیا گیا ہے تو یہ دلیل وجوب ہے. ففہم ھذا فإن بہ یحصل التوفیق، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ جو ہے وہ بات ملی ہے. یعنی اب یہ فرق ہوا سنت میں، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ اور واجب. تو اب اس میں جو سنت مؤکدہ ہوگی اس میں ہمیشگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس میں ترک نہیں ہے. ایسی ہمیشگی جو بلا ترک ہے تو یہ دلیل سنت مؤکدہ ہے، اور اگر ہمیشگی ہے لیکن کبھی کبھار ترک بھی کر دیا تو یہ سنت غیر مؤکدہ کی دلیل ہے. اور اگر کسی کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی اور نہ کرنے پر انکار فرمایا کہ یہ کام نہیں کیا، جیسے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی نے گنجائش پائی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہ دلیل وجوب ہے. تو یہ جو انکار ہے یہ دلیل وجوب ہے. محض مواظبت کرنے سے واجب نہیں آئے گا، بلکہ مواظبت مع ترک ہو اور اس عمل کو ترک کرنے پر وعید سنائی ہو، انکار کا مطلب وعید ہے، تو اس کو جو ہے وہ واجب کہیں گے. تو واجب جو ہے وہ مواظبت کے ساتھ ساتھ وعید بھی اس عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو کہا جائے گا. اب یہاں پر صاحب امام شامی، علامہ شامی جو ہے یہ اس موقف کو بیان کرتے ہیں کہ اشیاء میں اصل توقف ہے یا اس کے علاوہ ہے. تو ایک مذہب یہ ذکر کیا ہے کہ صاحب بحر نے جو اعتراض کیا تھا کہ تعریف جامع نہیں، معنی نہیں ہے کہ مباح بھی سنت میں داخل ہو جائے گا، اس بنیاد پر کہ علامہ هو المنصور من ان الاصل فی الاشیاء التوقف، کہ معتمد اور منصور اور معید یہ ہے کہ اشیاء میں اصل توقف ہے. الا ان الفقہاء کثیرا ما یلحجون بان الاصل الاباحۃ، مگر اکثر فقہاء کرام
یہ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اصل اباحت ہے، یعنی اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اب یہ دو موقف آ گئے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے کہ انتظار کریں گے شریعت کیا کہتی ہے، جب تک شریعت اس عمل کے بارے میں کچھ نہیں کہے گی تو اس بارے میں حلال و حرام کا کوئی حکم، جائز و ناجائز کا حکم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو توقف کا معنی کیا بمعنی عدم العلم بالحکم، یعنی حکم کا علم نہیں ہے کہ اس شے کا کیا حکم ہے، حل ہوا اباحت او حظر، کہ یہ کام مباح ہے یا یہ کیا ہے، منع ہے۔ لا تعلم اباحت المباح، اب جب ایسی صورت ہے کہ جب اشیاء میں اصل توقف تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کام مباح ہے یعنی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پھر اباحت مباح کو نہیں جانا جائے گا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا فعل سے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے مباح کو جانا جائے گا تو اب تعریف سنت میں مباح بھی داخل ہو جائے گا، مگر جب یہ تعریف میں شرط زیادہ کریں گے ولا مباحن، ٹھیک ہے، تو پھر مباح نکل جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی یارد المباح علی القول بان الاصل الحظر، اگر یہ کہا جائے کہ اشیاء میں اصل حظر ہے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ اعتراض اسی طرح وارد ہوگا۔ مگر فقہا اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں یلحجون کا، کہ معنی ہے انہم ینطقون به کثیرا، کہ کثیر فقہا، اکثر یہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اب یہاں سے مطلب شامی بیان ہوگا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس موقف کو امام علامہ شامی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اقول فرماتے ہیں کہ تحریر میں امام ابن حمام نے صراحت کی ہے کہ ان المختار ان الاصل الاباحۃ عند جمہور من الحنفیہ و شافعیہ، کہ جمہور احناف اور جمہور شوافع کے نزدیک اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اور پھر صاحب تحریر کے شاگرد امام علامہ قاسم بن قطلوبغہ، انہوں نے بھی اپنے شیخ ابن حمام کی اتباع کی، وجرا علیہ فی الہدایہ، اور صاحب ہدایہ بھی اسی اصول پر چلے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، فی فصل الحداد، حداد یعنی وہ جو سوگ کی جو فصل ہے اس میں آپ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، کتاب الطلاق باب العدت، اس میں اس کو بیان کیا۔ وفی الخانیہ، اور فتاوی قاضی خان میں بھی حظر و اباحت کے اوائل میں اس کو ذکر کیا۔ وقال، اور فی شرح تحریر، اور شرح تحریر میں جو ہے التقریر والتیسیر، اس میں فرمایا کہ وہو قول معتزلۃ البصرہ وکثیر من الشافعیہ واکثر الحنفیہ لا سیما العراقیین، کہ یہ جو قول ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ بصرہ کے معتزلہ کا موقف ہے، اور کثیر شوافع کا اور اکثر احناف کا یہی موقف ہے، اور خصوصاً جو ہمارے مشائخ عراق ہیں احناف کے، ان کا یہی موقف ہے۔ اور قالو، اس پر انہوں نے فقہا نے فرمایا، ہمارے مشائخ نے، کہ الیہ اشار محمد، اور اسی اباحت کی طرف کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، امام محمد کا ایک اشارہ بھی موجود ہے اس شخص کے بارے میں کہ فی من حدد بالقتل، جسے جو ہے وہ مجبور کیا گیا علی اکل المیتۃ او شرب الخمر، کہ مردار کھائے یا شراب پیے، لیکن اس نے مردار کھانے اور شراب پینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اب امام محمد نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ فلم یفعل حتیٰ قتل، اگر اس نے ایسا نہ کیا، یعنی وہ مردار نہ کھایا یا شراب نہ پی اور وہ قتل کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا خفت ان یکون عاصما، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ کیوں گناہ گار ہوگا؟ اس لیے کہ مردار کھانا اور شراب پینا لم یحرما، یہ حرام نہیں ہے اصل میں چونکہ اصل میں کیا ہے، اباحت ہے، مگر یہ حرام کب ہوئے؟ جب شریعت نے ان کو منع کیا۔ تو گویا اس مثال میں امام محمد نے
عقل میتہ اور شرب خمر کے لیے اصل جو ہے وہ اباحت ثابت کی کہ یہ اصل میں مباح تھے، شریعت نے آ کر ان کو جو ہے وہ کیا کیا، حرام کیا۔ تو اب جب وہ مجبور ہو گیا تو اس کے لیے اس کی اباحت اصل جو ہے وہ لوٹائی، فجعل الاباحت اصلا والحرمت بعارض النہی، اور یہ جو حرمت آئی ہے عقل میتہ کی اور شرب خمر کی، یہ نہیں اور نہیں کے عارضے کی وجہ سے آئی ہے۔ اور یہ بھی نقل کیا کہ یہی مذہب کہ اباحت جو ہے اشیاء میں اصل ہے، یہ ہمارے اکثر اصحاب کا اور اصحاب شافی کا مذہب ہے۔ اور شیخ اکمل الدین نے شرح اصول بزدمی میں فرمایا کہ اسی کے ساتھ یہ جانا جائے گا کہ ان قول شارع فی باب الاستحلال الکفار ان الاباحۃ رأی المعتزلہ فیہ نظر، کہ جس میں یہ کہا کہ اباحت جو ہے وہ معتزلہ کی رائے میں ہے، یہ قابل غور ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اکثر احناف کا اور اصحاب شوافع کا مذہب ہے، یہ صرف معتزلہ کا مذہب نہیں ہے کہ اسے معتزلہ کا مذہب بنا کر پیش کیا جائے۔ تو اب جواب یہ دیا جائے گا کہ تعریف اس بنیاد پر ہے کہ اصل میں اباحت ہے، توقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، لہذا شارع کی طرف سے یہ جواب نافع ہے، اس لیے شارع جو ہے وہ خاموش رہے کہ اصل اباحت جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اباحت جو ہے وہ جب باقی ہے تو مباح آلریڈی موجود تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل مبارک سے یا قول مبارک سے مباح نہیں بنا، چونکہ مباح اصل اباحت پر باقی ہے، اسے اباحت نے مباح بنایا ہے، اسے قول رسول یا فعل رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مباح نہیں بنایا۔ اب آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ البدایۃ بالنیت، کہ آغاز جو ہے وہ نیت سے کریں گے، وضو کے سنتوں کا آغاز جو ہوگا یا وضو کا جو آغاز ہوگا وہ نیت سے ہوگا، یعنی وضو میں سنت کیا ہے، سب سے پہلے نیت کرنا۔ اب نیت کی تعریف لغوی کیا ہے، عزم قلب علی شیء، علی الشیء، یعنی دل کا کسی شے پر پختہ ارادہ کر لینا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف جیسے کہ توضیح تلوی میں ہے، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، کہ اطاعت کا اور قرب الہی کا قصد کرنا کسی فعل کے ایجاد کرنے میں، فعل کے ایجاد کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا، اور منہیات میں اس میں بھی شامل ہیں، چونکہ مکلف کو کف نفس کا بھی مکلف کیا گیا ہے، لہذا منہیات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی نیت عبادت، تو نیت وضو میں کیا کرے گا، عبادت کی نیت کرے گا، ایسی عبادت کہ لا تصح الا بالطہارت، کہ جو نیت کرے گا ایسی عبادت کی جو وضو کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اولا یہ تھا کہ اسے طاعت کے ساتھ تعبیر کرتے تاکہ مس قرآن وغیرہ بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ اب طاعت، قربت اور عبادت میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو شیخ الاسلام شیخ زکریا انصاری نے فرمایا کہ ان الطاعت فعل ما یصاب علیہ، وہ فعل جس پر ثواب دیا جائے، توقف علی نیت اولا، چاہے وہ نیت پر موقوف ہو یا نہ ہو، اسے طاعت کہتے ہیں۔ وعرف من یفعلہ لاجلہ اولا، اور خواہ جس کے لیے یہ کام کیا گیا ہو اسے پہچانا گیا ہو یا نہ پہچانا گیا، تو یہ طاعت۔ اور قربت کسے کہتے ہیں، فعل ما یصاب علیہ بعد معرفت من یتقرب الیہ،
وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى نِيَّةٍ۔ قربت کہتے ہیں وہ فعل ہے جس پر ثواب دیا جائے اس کی معرفت کے بعد، بعد معرفت، جس کا وہ اس کے ذریعے سے قرب حاصل کر رہا ہے، یعنی جس کا قرب حاصل کر رہا ہے اس کی معرفت کے بعد جو ہے وہ اس کو ثواب دیا جائے، اگرچہ اس میں بھی یہ بھی نیت پر موقوف نہ ہو۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ما یصاب علی فعلہ ویتوقف علی نیت۔ عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن وہ نیت پر موقوف ہوگا، جیسے 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری کس پر موقوف ہے؟ نیت پر۔ ہر وہ کام جو نیت پر موقوف ہو وہ کیا ہے؟ قربت و طاعت و عبادت۔ تو وہ قربت بھی ہے، اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ قراءۃ القرآن والوقف والعتق والصدقۃ ونحوہما مما لا يتوقف علی نیت قربۃ و طاعت۔ قرآن مجید پڑھنا، وقف کرنا، آزاد کرنا، صدقہ وغیرہ کرنا یہ نیت پر موقوف نہیں ہے، لہذا یہ قرب و اطاعت ہیں، عبادت نہیں ہے۔ والنظر المؤدی الی معرفت اللہ تعالی طاعت و قربۃ لا عبادت۔ اور وہ غور و فکر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچاتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اطاعت ہے، قربت اور عبادت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں ہمارے مذہب کے جو قواعد ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حموی نے اس کو ذکر کیا۔ غور و فکر کرنا قربت نہیں ہے کیونکہ متقرب الیہ کی معرفت جو ہے وہ نہیں ہوتی، لأن المعرفت تحصل بعدہ، کیونکہ معرفت غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے، ولا عبادت لعدم التوقف علی النیت، اور غور و فکر اور نہ غور و فکر عبادت ہے کیونکہ یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کی نیت سے شروع کرنا جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، جیسے کوضوء، وضو کی نیت کرنا، جیسے کہ وضو کی نیت سے، او رفع حدث، یا حدث کو اٹھانے کی نیت کرنا، او امتثال امر، یا حکم کی پیروی کرنا، جو حکم دیا گیا ہے تو اس نیت کے ساتھ وضو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز جو ہے نا ہمارے نزدیک ایسے وضو سے جائز ہے جس میں نیت نہیں کی گئی ہو، بخلاف تیمم کے، تیمم میں نیت ضروری ہے، فرض ہے۔ نیت وضو میں سنت ہے تاکہ یہ عبادت بن جائے، وضو جو ہے بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن تیمم اگر نیت کے بغیر ہے تو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فإن النیت شرط لصحت الصلاۃ بھی، اس لیے کہ تیمم میں نیت شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، لیکن نیت وضو میں شرط ہے اس کے عبادت ہونے کے لیے۔ تو وضو میں نیت کریں گے تو وضو عبادت ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ ایک بیان کی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ دھل کر باہر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک ہو جائے گا، اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن اس کو ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کرنے کا ثواب جو ہے وضو عبادت نہیں بنے گی، اس کا اسے ثواب جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر اس کی مثال بھی انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ اطاعت، قربت اور عبادت۔ تو اطاعت جو ہے وہ
ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا کہ نیت پر موقوف نہیں ہے، اور اسی طرح قربت بھی موقوف نہیں ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ اس پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر نیت کے وضو کے ساتھ نماز جائز ہے، جیسے کسی کو بارش کا پانی پہنچا، اعضائے وضو دھل گئے، پانی بہہ نکلا، یا اسے پانی میں ڈال دیا گیا، اس کا تمام بدن گیلا ہو گیا، اور وما نوا فی ذالک الطہارۃ، اس بارش کے ساتھ یا نہانے کے ساتھ اس نے نیت نہیں کی، وصلی بہا اجزأتہ الصلاۃ، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن وضو میں نیت کرنے سے وضو عبادت بن جائے گا۔ وصرح، اور صراحت کی ہے فقہا نے کہ بِأَنَّهُ بِدُونِهَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، وضو بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوگا، وَيَعْصِمُ بِتَرْكِهَا، اگر وضو میں نیت کو ترک کیا تو اس کے ساتھ وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی گناہ کون سا ہوگا؟ اسمن یسیرن، یعنی صغیرہ گناہ ہوگا، تھوڑا گناہ ہوگا، جو کبیرہ گناہ نہیں ہے، اور مراد یہاں ترک سے کیا ہے؟ بغیر عذر کے، علی سبیل الاصرار، اگر ترک کرے جان بوجھ کر اور ہمیشہ کے لیے ترک کرے، جیسے شرع تحریر میں آیا ہے، تو گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ رد ہو گیا صاحب قدوری کا کہ انہوں نے اس کو مستحب قرار دیا۔ وَبِأَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ الْمَأْمُورُ بِهِ، اور نیت معمور بھی وضو میں فرض ہے۔ وفی التوضؤ بصور حمار، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا، درست یہ تھا کہ کہتے کہ شرط فی کون الوضوء عبادت، یعنی وضو کی عبادت ہونے کے لیے نیت کرنا یہ شرط ہے، لا مفتاحا للصلاۃ، نہ یہ کہ نماز کی چابی ہونے کے لیے۔ فإن تارک النیت لا یعاقب عقاب ترک الفرض، یعنی تارک نیت جو ہے اسے وہ عقاب نہیں دیا جائے گا جو تارک فرض کا ہے، تاکہ جو ہے وہ آپس میں ان کی لزوم ثابت نہ ہو۔ اور اس کی تائید یہ بھی ہے کہ آیت وضو میں اشتراط نیت کی کوئی دلالت نہیں ہے، جیسے کہ کمال ابن حمام نے، امام ابن الکمال نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، کہ وَلَيْسَتِ النِّيَّةُ بِشَرْطٍ فِي كَوْنِ الْوُضُوءِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، کہ وضو نماز کی چابی ہے، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ہاں ثواب کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وضو سے ثواب حاصل ہو، اس کے لیے اصح قول کے مطابق شرط ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بغیر نیت کے بھی ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر وضو کیا ایسے پانی سے جس سے گدھے نے پیا ہو، یعنی گدھے کا جوٹھا ہو، چونکہ وہ مائع مشکوک ہوتا ہے، اس کے پاک کرنے میں طہوریت میں شک ہوتا ہے، اور اسی طرح نبیذ تمر، تو ان میں دونوں، نبیذ تمر یعنی کھجوروں کا جو پانی ہے جس میں کھجوروں کو بھگویا گیا تھا، تو صحیح قول کے مطابق ضعیف یہ ہے کہ اس سے وضو جائز ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے نبیذ تمر سے۔ تو اب اگر کسی نے نبیذ تمر سے وضو کیا تو تیمم کی طرح ان میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہمارا سبق ہو گیا۔ اس سے آگے کل کی کلاس میں یہ ہوگا کہ نیت کا وقت کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔